وہ نے یہاں پہ ایجنٹ کے طور پہ جو کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل 25 تاریخ کو گلگت بلتستان کی حکومت اور تمام ہمارے منسٹر، چیف منسٹر، گورنر اور تمام کارکنان انشاءاللہ 4 سے 5 ہزار افراد پر مشتمل ریلی لے کے خنجرہ بارڈر سے شروع ہو جائیں گے، اور یہ خنجرہ بارڈر سے گوادر تک جتنی عوام اس کی ابتدا 25 تاریخ کو صبح 9 بجے گلگت بلتستان سے ریلی کا آغاز ہوگا، جس میں جوان بوڑھے سب اس میں شریک ہوں گے۔ اور یہ میسج پورے پاکستان کو 2 دن پہلے ہماری ریلی کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی عوام جو اس پاکستان کے پرچم کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس زمین کے لیے آج تک جو قربانیاں ہم دے چکے ہیں، کہ اس پورے سسٹم کو اس سے پہلے کی حکومتوں کو بھی دیکھا گیا، آزمایا گیا، لیکن آج ایک مرد حر اس ملک کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے، وہ محض اس پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور پھر آج کیسے عوام کمپیئر کرے گی کہ عمران خان صاحب جو سمجھتے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے شاید یہ جو مومنٹ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں چلائی عدم اعتماد کی، وہ یہ سمجھ شاید بیٹھے کہ ہو سکتا ہے اس مومنٹ کے بعد مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جا کے ملیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عوام نے بالخصوص پاکستان کے ہر ضلع میں نوجوانوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے دیا جس طرح 2018 کے الیکشن کا جو ایک کیمپین تھا، ایک جوش، جذبہ اور ولولہ تھا، اس سے 10 قدم آگے بڑھ کے خان صاحب کے ساتھ یہ عوام، یہ قوم کھڑی۔ ہم پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان یہ ثابت کریں گے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی میں جو مقیم گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، آج ہماری گلگت بلتستان ہاؤس میں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، ان کے ذمہ داروں سے، پارٹی کے ذمہ داروں سے، جس میں ہمارے منسٹر صاحبان بھی موجود تھے، پارٹی کے عہدیداران بھی موجود تھے، ہمارے اسپیکر صاحب گلگت بلتستان کے، ان کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہم نے کی ہے۔ اور ہم نے گلگت بلتستان کی جو عوام یہاں پہ مختلف ایریاز میں 4 ہم نے زونز بنائے ہیں، ان زونز کے اوپر ہمارے استقبالیہ کیمپ ہوں گے، اور وہ کل انشاءاللہ قائم ہوں گے۔ اس کے لیے ہماری کمیٹیاں کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں، جو 10 سے 12 ہزار لوگ، نوجوان گلگت بلتستان کے جو اسلام آباد، راولپنڈی میں سیٹلڈ ہیں، ان سب کو موبلائز کرنے کے لیے آج ہم 1-2 جو منسٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے ڈپیوٹ تھے، اسلام آباد جائیں، ان کو موبلائز کریں۔ تو ہم اس بات پہ آج بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ترسوں جو 27 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا امر بالمعروف کا، اس میں گلگت بلتستان کے کم از کم 8 سے 10 ہزار لوگ جو اپنی روایتی سفید ٹوپی کے اوپر جو پرچم ہے ہمارا، اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے خان صاحب کہتے ہیں، آخری گیند تک میں کھیلوں گا، ہمت نہیں ہاروں گا، بیک نہیں ہوں گا۔ تو ہم ان کے کارکن کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ چپٹنے کا شاید ہمیں ان کی طرح کا شوق نہیں ہے۔ خان صاحب نے اس عوام کو ایک شعور دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سٹیکس ہوتے ہیں اس پولیٹکس کے ساتھ، نواز شریف ہو، زرداری ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، ان کی پاکستان میں فیکٹریز، ملز اور انڈسٹریز ہیں، باہر ممالک میں ان کی پراپرٹیز ہیں، لیکن خان صاحب کے سامنے ایک چیز ہے، وہ اس قوم کی عزت، قوم کے عزت و نفس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اپنے اس عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کیا ہے، اور 25 سال لوگوں کے اسٹرگل کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی پولیٹکس میں ایک چینج لایا ہے، لوگوں کو شعور دیا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی سوال پوچھتے ہیں اپنے اپوزیشن کے ان دوستوں سے
کہ آج خان صاحب کو آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ سیاست کی اس دنیا سے سائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ 2 منٹ کے لیے اگر سائیڈ ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ دونوں آنے والے الیکشن کے جلسوں میں ایک دوسروں کے خلاف بات کریں گے, جو ایک دوسروں کو آپ کلین چٹے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کل تک آپ نے ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر کو جیل میں ڈال کے ایک سائیڈ کی مچھیں بھی آپ نے کٹوا دی اور زبان بھی آپ نے کٹوا دی, اور ایک خاتون جو سابقہ پرائم منسٹر تھی ان کے ساتھ آپ نے جو نازیبہ جو حرکتیں کی ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو پاکستان کے سب سے اونچائی میں ہے اور ہمیشہ سیلاب اونچائی سے آتا ہے, تو یہ سیلاب کل انشاءاللہ وہاں سے نکلے گا, اور یہ پیغام ہم قبل از وقت تمام صوبے کے نیوٹرل جو آزاد لوگ ہیں, جو آزاد خیال لوگ ہیں, جس کا شاید کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہ ہو, اس کے لیے بھی ہمارا میسج ہے کہ آپ نے اس ملک کی خاطر نکلنا ہے. میں بحیثیت ایک عام شہری, ایک عام پولیٹیکل ورکر, میں سمجھتا ہوں میں خان کے ساتھ نہیں کھڑا, خان میرے ساتھ کھڑا ہے, خان اس کے ساتھ کھڑا ہے, خان اس کے ساتھ کھڑا ہے. خان صاحب 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہے. 22 کروڑ عوام کو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. تو لہذا ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امنڈ کے آئیں گے لوگ, سب سے بڑا ایک سمندر ہوگا, اور اس میں خان صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ اپنے ترک کے پتے, اپنے جو ٹرمپ کارڈز ہیں وہ انشاءاللہ ادھر دکھائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اقتدار کہ وہ جو جس طرح سے ان کو نشہ لگا ہے ایسا نشہ خان صاحب کے اندر نہیں ہے. ہمت ہو, عزم ہو, اور اس عزم کے ساتھ آپ کا نیریٹو اگر پازیٹیو ہو تو عوام جس طرح آج کل نکل کے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو انشاءاللہ 27 تاریخ کو اچھا میسج جائے گا. اور اس ملک نے بہت ترقی پانے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے, جنہوں نے بنایا ہے وہ آج یقیناً اس دنیا میں نہیں ہے. جس مقصد کے لیے بنایا ہے, اور وہ مقصد صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پورا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی جو آباد ہیں ان سے جا کے انسان پوچھے کہ ان کے جو بھیجے ہوئے جو ہمارے پاس جو ان کا پیسہ آتا ہے, ریمیٹنس آتا ہے جس سے یہ ملک چلتا ہے, ایک شخص جو یہاں سے باہر ملک جا کے رہتا ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ سالانہ اپنے گھر والوں کو بیچتا ہے, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچہ سب کو چھوڑ کے وہاں پہ رہتا ہے, اور 30 سے 35 ارب ڈالر ایک سال میں ہمارا خزانے میں آتا ہے وہ پیسہ, اور یہاں پہ 3-4 ایسے چور ہیں جو وہ پیسہ جو محنت سے کمائی ہوئی جو روزی یہاں پہ آتی ہے, جو پیسہ آتا ہے, وہ 3-4 افراد یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے ادھر جائیدادیں بناتے ہیں. تو لہذا آج صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے بتایا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ صراط مستقیم کے راستے کے اوپر ہوگا, اور اس کے لیے یقیناً قرآن بھی کہتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. یہ بات یکساں ہے کہ اس پاکستان نے ترقی کرنی ہے. اس پاکستان کے لٹیروں کا دروازہ اب سیاست کے اندر بند ہونے لگا ہے, جس کے لیے شاید صدیوں میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے, اور وہ انسان عمران خان صاحب کی شکل میں پیدا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت قائم و دائم رہے گی. 2023 میں دوبارہ الیکشن ہو, انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی عمران خان 2028 تک مینڈیٹ لے گا. بہت بہت شکریہ.